اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ انفطار کی آخری آیت مجیدہ کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل کی جا رہی ہے کہ سابقہ آیات مجیدہ میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کما حقہ روز محشر کو درک ہی نہیں کر سکتا۔ اس روز محشر کی اتنی ہولناکیاں ہیں، اتنے اس کے دردناک اور شدید حوادث ہیں کہ انسان اس روز محشر کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک پرمعنی آیت میں اس دن کی ایک اور خصوصیت کو بیان فرمایا ہے، اور جس ایک خصوصیت میں اگر انسان غور کرے، فکر کرے تو تمام چیزیں اور تمام تر حالات اسی ایک آیت مجیدہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم وہ روز محشر کا دن کیسا دن ہے؟ لا تملکو، جس دن میں اختیار نہیں ہوگا، نفس لنفس، ایک ذی روح کو دوسرے ذی روح کے لیے، شیئا، یہ لفظ آپ جانتے ہیں کہ اکثر طور پر لفظ شے جو ہے یہ چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر اس کا معنی ہے کوئی بھی، کچھ بھی، ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ ان کسی کو ذرہ بھر بھی کسی پر کچھ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ تو پھر اس دن اختیار کل کا مالک کون ہوگا؟ والامر، سارے کے سارے اختیارات اور تمام کے تمام تر امور پر اختیارات یومئذ، اس دن، للہ، خدا سے مختص ہوں گے۔ تمام اختیارات دست خدا میں ہوں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی دوسرے پر کوئی اختیارات نہیں رکھتا ہوگا کہ وہ دوسرے کے کام کو انجام دے سکے، وہ دوسرے کے کام آ سکے، اور امور کے تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مختص اور مخصوص ہوں گے۔ تمام اختیارات کی باغ دوڑ دست الہی میں ہوگی، دست خدا میں ہوگی۔ اگر نگاہ حقیقت رکھنے والے اس آیت میں غور کریں تو وہ جانتے ہیں کہ اس جہان میں تمام کے تمام تر امور اور تمام کے تمام تر اختیارات اللہ کی قدرت میں ہیں۔ تمام کے تمام تر اختیارات آج بھی اس دن میں، اس ملک میں، اس دنیا میں، تمام کے تمام تر اختیارات اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے سورج طلوع کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے سورج غروب کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے باران رحمت کا نزول کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے باران رحمت کو روک لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی کو زندگی دے دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی کو موت دے دیتا ہے۔ تو اس جہان میں بھی تمام تر اختیارات جو ہیں وہ اللہ پاک کے پاس ہیں۔ تمام کی تمام ذوات جو ہیں وہ اسی ذات کی محتاج ہیں، تمام لوگ اسی کے نیاز مند ہیں، لیکن پھر بھی
یہاں کبھی کبھی مجازی مالک، حکمران، حاکم، فرمان روا موجود ہوتے ہیں۔ مجازی طور پر یہاں بھی حاکم موجود ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بھی حاکم ہیں، ہمارے پاس بھی اختیارات ہیں اور ہم بھی فرما روا ہیں، مگر جب روز محشر ہوگا یہ مجازی مالکیت، یہ حاکمیت اختتام پذیر ہو جائے گی۔ وہ دن خدا کی مالکیت مطلقہ کا دن ہوگا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد ذات مختار کا ارشاد ہوتا ہے کہ لمن الملک الیوم، اے مخلوق بتاؤ آج کے دین کی حکومت اور بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو عرصہ محشر سے ایک ندا گونجے گی، للہ الواحد القہار، کہ آج غالب و قہار و یکتا خدا کے لیے حکومت اور بادشاہت ہے۔ اس آیت مجیدہ کے ذریعے اور والامر یومئذ للہ، اس آیت مجیدہ کے ذریعے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس دن تمام کی تمام حکومت، تمام کی تمام بادشاہت اور تمام کے تمام تر اختیارات دست قدرت خدا میں ہوں گے۔ اس دن انسان کی بے چارگی کا یہ عالم ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ۔ ملکیت تو دور کی بات ہے، اختیارات کو سنبھالنا تو دور کی بات ہے، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ نہ جانے میرا کیا بنتا ہے، نہ جانے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اختیارات کی تو بات ہی نہیں ہے اس دن ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اور وہی جو اس کی فکر ہوگی وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی کہ مجھے جہنم کا ایندھن بننا ہوگا یا مجھے جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ آیت مجیدہ اعلان کر رہی ہے کہ تمام تر اختیارات اللہ کے دست قدرت میں ہوں گے۔ علامہ طبرسی تفسیر مجمل بیان میں اور آیت اللہ مقانم شرازی تفسیر الامثل میں اور علامہ سید ہاشم بہرانی اپنی معروف تفسیر برہان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 231 پر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان الامر یومئذ والیوم کلہ للہ، کہ اس روز محشر اور آج کے دن کے تمام تر کاموں کے تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہیں۔ تمام کے تمام اختیار، اس دن کے اختیارات بھی اور آج کے دن کے اختیارات بھی تمام کے تمام کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ سرکار نے فرمایا، یا جابر اذا کان یوم القیامت بعدت الحکام فلم یبقى حاکم الا اللہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر جب قیامت کا دن ہوگا نا تو قیامت کے دن تمام تر حاکم و حکمران تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی حکمران باقی نہیں بچے گا۔ یہاں اس دنیا میں جتنے بھی حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی حاکم ہیں، ہمارے پاس فلاں ملک کی بادشاہت ہے، ہم فرما رواں ہیں اور ہماری بادشاہت چلتی ہے، ہمارا اختیار جو ہے وہ چلتا ہے، سرکار فرماتی ہیں تمام کے تمام تر حکمران اس دن تباہ و برباد ہو جائیں گے، صرف اور صرف حاکمیت اللہ کے دست قدرت میں ہوگی، حکمران صرف ذات وحدت ہوگی۔ اور آخری آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، والامر یومئذ للہ، اور اختیار اس دن تمام کا تمام کس کے پاس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوگا۔ اسی آیت مجیدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یریدو، اس آیت کے اس ٹکڑے سے مراد کیا ہے؟ الملک والقدرت
والسلطان والعزت والجبروت والجلال والبہاء والہیبت للہ وحدہ لا شریک لہ۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن بادشاہت و قدرت، سلطنت و عزت، جبروت و جمال، رونق و ہیبت صرف اور صرف ایک خدا کے لیے مختص ہوگی جس خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ رونقیں، یہ عزت، یہ عظمت، یہ جلالت، یہ حکمرانی آج انسان کے پاس ہے تو یہ مجازی ہے۔ یہ تمام کی تمام حکمرانی جو ہے وہ اسی ذات کے دست قدرت میں ہے کہ جس ذات کے دست قدرت میں میدان حشر کی حکمرانی ہوگی۔ اس دن ان تمام تر صفات حمیدہ کا مالک و مختار صرف اللہ جل جلالہ ہوگا۔ تو ان آیات مجیدہ سے جو سابقہ آیات ہیں یا خصوصی طور پر آخری آیت، تو اس سے تو یہی بات واضح ہوئی کہ تمام تر اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ذاتی اہدیت کے پاس ہیں۔ تمام تر جو حکمرانی ہے وہ ذات اہدیت کے پاس ہے۔ مگر یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، انبیاء کرام، ائمہ معصومین علیہم السلام، خاصان خدا اور فرشتے پھر شفاعت کیسے کریں گے؟ کیا یہ آخری آیت مجیدہ ان ہستیوں کی شفاعت کی نفی کر رہی ہے یا نفی نہیں کر رہی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ متعدد آیات مجیدہ میں تصریح موجود ہے کہ یہ تمام کی تمام تر ہستیاں اذن الہی سے شفاعت بھی کریں گی، سفارش بھی کریں گی۔ اختیارات تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوں گے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا اختیار اپنی اجازت سے، اپنی مرضی سے جسے چاہے گا دے دے گا۔ اختیارات تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے پاس ہوں گے، مگر وہ اللہ جسے چاہے گا وہ سفارش کرنے کا اذن دے دے گا، اجازت دے دے گا۔ اس ذات کی مرضی ہوگی، وہ چاہے گا تو زائر قبر حسین ابن علی کو شفاعت کرنے کا حق دے دے گا۔ وہ خدا چاہے گا تو اپنے کسی ولی کو شفاعت کرنے کا حق دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کا اعلان بھی خود قرآن مجید میں کر دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اس بات کی وضاحت کر دی، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ اس دن صرف وہی شفاعت اور سفارش کر سکیں گے جن پر خدا راضی ہوگا۔ جو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اللہ انہیں اذن دے دے گا، اجازت دے دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اذن انہی کو شامل ہوگا جو مرتضیٰ بندے ہوں گے۔ جو مرتضیٰ بندے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اعلان کر دیا ہے کہ میری طرف سے شفاعت کی اجازت اور اذن انہیں ہوگا جو مرتضیٰ ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ مرتضیٰ کون بندے ہیں؟ انبیاء کرام بھی مرتضیٰ بندے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام بھی مرتضیٰ بندے ہیں، اور خاصان خدا بھی مرتضیٰ بندے ہیں، اور فرشتے بھی خالق کی جو مخلوق ہیں یہ بھی مرتضیٰ ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی حاصل ہوگی، انبیاء کرام کو بھی حاصل ہوگی، اور فرشتوں کو بھی حاصل ہوگی۔ زائرین قبر آقا حسین ابن علی کو بھی یہ رضایت الہی، یہ رضائے مندی الہی حاصل ہوگی کہ وہ بھی گنہگار بندوں کی شفاعت کروائیں گے۔ یہاں سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ آخری آیت مجیدہ میں یہ بات واقعاً حقیقتاً تو بیان کی جا رہی ہے کہ تمام تر اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں گے، مگر آخری آیت مجیدہ ہمارا جو عقیدہ شفاعت ہے
اس کی نفی نہیں کر رہی ہے، اس کو ختم نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ آیت مجیدہ بتا رہی ہے کہ تمام کے تمام تر اختیارات دست قدرت خدا میں ہوں گے، مگر خدا جسے چاہے گا وہ اسے اذن عطا کر دے گا، اس کی مرضی جسے شامل ہوگی وہی اللہ پاک کی مرضی کے مطابق گنہگار بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اور اس بات کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یہ سورہ، اگر آپ نبا کو کھولیں تو سورہ نبا میں اس بات کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد حضرت اہدیت ہوتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ وہ اللہ زمین و آسمان کا پروردگار ہے اور اس سے خطاب کرنے کی، بات کرنے کی کسی کے میں جرت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور اس دن جب روح کھڑی ہوگی اور ملائکہ صف بصف ہو جائیں گی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تو اس دن رحمان سے گفتگو کرنے کی، کلام کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی مگر جس کو خود رحمان اذن دے گا تو وہ گفتگو کر سکے گا، یعنی وہی سفارش کر پائیں گے کہ جن کو رحمان کی اجازت ہوگی، تو رحمان کی جن ہستیوں کو اجازت ہوگی وہ مرتضی ہستیاں ہیں، وہ مرتضی ہستیاں ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، انبیاء کرام ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات حق شفاعت عطا فرمائے گا، جو ہم گنہگار بندوں کی شفاعت کر پائیں گے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت سے عالیہ سے بہرامند فرمائے اور حقیقی طور پر قرآن و اہل بیت سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔